ان کے ساتھ یادیں بہت وابستہ ہیں. میرا خیال ہے کہ میں اس کو یادداشتوں کے طور پر انشاءاللہ آئندہ لکھوں گی. وہ اتنی خوبصورت باتیں اور بڑی مزاحیہ باتیں بھی ہیں. ان کے طریقہ کار بات کرنے کا بڑا، انسان کا مزاج ہی چینج ہو جاتا تھا جب وہ بات کرتے تھے یا فون کرتے تھے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی میں لکھوں گی یادداشتوں میں. تو یہ جو ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے میں نے لکھا. باکمال مصور اسلم کمال، شاعر، نثر نگار، کالم نویس، سفر نامہ نگار، مصور، خطاط اور ڈیزائنر اسلم کمال کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسلم کمال 23 جنوری 1939 میں ضلع سیالکوٹ موضع کورپور پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام میاں محمد شفیع تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم اقبال میموریل ہائی اسکول گوٹھ پور مراد آباد سے حاصل کی، جس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ وہ پہلا اسکول تھا جو علامہ اقبال کی یاد میں قائم ہوا. انہوں نے ایف اے گورنمنٹ کالج کوہاٹ سے کیا اور پھر بی اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی. اسلم کمال کی ملک و قوم کے لیے خدمات کا اعتراف کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں. اسلم کمال، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسلم یعنی پناہ اور کمال تکمیل. ان کی جائے پناہ ماں تھی اور اس کی تکمیل ماں کی آغوش سے شروع ہوئی اور جب تک وہ حیات رہیں پوری محبت اور ذمہ داری سے عہدے کو پروان چڑھاتی رہیں. اسلم کمال ہمیشہ گفتگو کے دوران اپنی ماں کا تذکرہ ضرور کرتے اور کہتے کہ میری روح آج بھی اپنی ماں کی آغوش کو ڈھونڈتی ہے. ان کی والدہ نہایت شفیق تھیں. ماں کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور چند لمحوں کے لیے کہیں کھو کر خاموش ہو جاتے تھے. انہوں نے بچپن ہی سے اپنی والدہ کے تمام رنگ اور زاویے نئے اسلوب کے ساتھ اپنے تخیل میں کہیں سمیٹ لیے تھے. وہ اپنی تخلیقی رعنائیوں کو کام میں لاتے ہوئے تخیلات کی نئی دنیا کو دیکھ رہے تھے. اسلم کمال نے تخیلات کے سمندر کی انتہا کو چھو لیا تھا. وہ کم عمری میں ہی اپنے آپ میں مسکراتے، اپنے ارد گرد کے مزاج کو سمجھنے لگے تھے. یہی ان کی پہلی سیڑھی تھی. تخلیقی زمین پا لینا ہی اصل میں آپ کی قسمت کو جگانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اسلم کمال سے میری شناسائی کئی برسوں پر محیط ہے. میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ ان کی تخیلات میں زیادہ چمک ہے یا ان کی چمکتی دھمکتی شخصیت میں. میں ان کی بہت سی تخلیقی کیفیات سے واقف ہوں جو ان کی شخصیت اور ان کے فن کا حوالہ ہیں. اسلم کمال اس وقت کمال کرتے ہیں جب وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہے. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ انہوں نے میری اردو شاعری کی کتاب رستے میں دیوار ہے تو ہے کے لیے بہترین کمالات اور رنگوں کی خوبصورت ڈسک کور تخلیق کیا جو میری کتاب کی زینت بنا اور جس کی وجہ سے میری کتاب کے رنگ و روپ میں مزید نکھار آ گیا اور یہ گرد پوش انہوں نے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا. اسلم کمال نے آرٹ اور کلچر پر 9 کتب تحریر کی. ان کی کتاب گرد پوش اس موضوع پر پاکستان میں پہلی کتاب ہے. اسلم کمال صاحب کے اشعار اقبال پر فن پاروں کو بے انتہا مقبولیت حاصل رہی جو کسی اور مصور کے حصے میں نہیں آئی. انہوں نے تہذیب و ثقافت پر بھی 8 کتب تحریر کی جن میں اسلامی خطاطی، قلم و قلم، اسلم کمال اوسلو میں، گمشدہ، لاہور سے چین تک، گرد پوش، ادیب اور شاعروں کے کیریکیچر، کسب کمال اور ان کی ایک اور بھی کتاب جو بنی وہ بعد میں واقعات ہے جو الحمرا میں لکھتے تھے. انہیں بہت سی یونیورسٹی سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مل چکے ہیں. ایوان اقبال میں مستقل آرٹ گیلری کا قیام بھی ان کے کریڈٹ پر ہے. یونیورسٹی کالج آف فارمیسی، پنجاب یونیورسٹی لاہور کلام اقبال کے سلسلے میں خدمات کے اعتراف میں ایک مستقل گیلری اقبال آرٹ گیلری کے نام سے قائم کی گئی. اسلم کمال کو حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پرائڈ آف پنجاب بھی دیا گیا. اسلم کمال کی تجزیاتی فکری یا روحانی مصوری ہو، کلام غالب، کلام اقبال یا کلام فیض اور صوفی تبسم کی تشریح مصوری کا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کروں گا اور اللہ نے شاید مہلت دی ہے یا نہیں مجھے اس بات کا ابھی پتہ نہیں. وہ خود بول کر اسلم کمال کے نقش ایک حرف اور ایک رنگ کی پہچان ہے. ان کی انفرادیت، جامعیت، شناخت اور سالمیت ہی ان کا اصل آرٹ ہے. اسلم کمال کا کام تھا روشنی پھیلانا، سو وہ بکھیر گئے ہیں. علاوہ زی چراغ یعنی روشنی کا منہزن زمانی اور مکانی قید سے آزاد ہے. اس کا کام روشنی پھیلانا ہے، بکھیرنا ہے.
سو وہ بکھیرتا ہے۔ 2 جنوری 2024 کو اسلم کمال وفات پا گئے۔ اہل نظر اداس ہیں مگر موت کی ہاتھوں کس کی رستگاری ہے۔ شاعر ہو یا مصور ان کا تخیل ایک ہی ہوتا ہے۔ صوفی تبسم نے یہ نظم بند ہو جائے میری آنکھ اگر وفات سے کچھ عرصہ پہلے لکھی تھی۔ اس نظم پر اپنا مضمون میں ختم کرتی ہوں۔ بند ہو جائے میری آنکھ اگر، بند ہو جائے میری آنکھ اگر، اس دریچے کو کھلا رہنے دو۔ یہ دریچہ ہے افق آئینہ، اس میں رقصاں ہے جہاں کے منظر۔ اس دریچے سے ابھرتی دیکھی چاند کی شام ستاروں کی سحر۔ اس دریچے کو کھلا رہنے دو۔ اس دریچے سے کیے ہیں میں نے کئی بے چشم نظارے، کئی بے راہ سفر۔ اس دریچے کو کھلا رہنے دو۔